روڑھا مرتبہ شکر ہے ذات غفور رحیم کا جس نے اپنی رحمت سے ہمیں نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام کی ذات ببرکات نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت تمہاری رغبت کو دیکھتا ہے، تمہارے رجحان کو دیکھتا ہے، تمہارے میلان کو دیکھتا ہے، تمہاری توجہ کو دیکھتا ہے کہ تمہاری توجہ کن معاملات کی طرف ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو اپنی رغبت، اپنا رجحان، اپنی توجہ نیک کاموں کی طرف کیا کرو۔ جب آپ رمضان المبارک میں نیک کام کریں گے تو اللہ رب العزت باقی دنوں کی نسبت بڑھا کر ثواب آپ کے نامہ اعمال میں درج فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کیا کرو اور مظلوم کی بھی مدد کیا کرو، ظالم کی بھی مدد کیا کرو اور مظلوم کی بھی مدد کیا کرو۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ایک آدمی جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کی حق تلفی ہو رہی ہے، جس پر تشدد ہو رہا ہو، جس کو مارا پیٹا جا رہا ہو، وہ تو مظلوم ہے، اس کی مدد کرنا تو حق بنتا ہے۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے کام میں لگ جاتا ہے، اس کی حاجت روائی میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے جب وہ چھینک مارے تو الحمدللہ کہے اور تو یرحمک اللہ کہے، ٹھیک ہے نا۔ بیمار ہو تو اس کی عیادت کر، مصیبت میں ہو تو اس کی مدد کر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی ستر کھل جائے، اس کا کوئی عیب کھل جائے تو اس کی ستر پوشی کی جائے، اس کی تشہیر نہ کی جائے۔ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ مسلمان کی عزت اور مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اس کی عزت کا بھی وہ محافظ ہے اور اس کے خون کا بھی وہ محافظ ہے۔ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، اس کی ستر پوشی کرنے کا حکم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مظلوم کے معاملے میں تو پتہ چلتا ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے، مگر ظالم کی مدد اگر اس کی کریں گے تو وہ مزید ظلم کرے گا۔ وہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے تو وہ اور زیادہ کرنا شروع کر دے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کو، ظالم کو اس کے ظلم میں مدد کی جائے، نہیں، بلکہ ظالم کو اس کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کی جائے۔ اگر وہ کسی پر ظلم کر رہا ہے تو پھر بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا جائے، اگر وہ کسی کی حق تلفی کر رہا ہے تو پھر بھی اس کو روکا جائے کہ ظالم نہ بن، کسی پر ظلم نہ کر۔ اس لیے کہ اگر آج تو کسی پر ظلم کرے گا تو آج یا کل تجھے اس ظلم کا بدلہ دینا پڑے گا، دنیا میں چاہے دے دے یا آخرت میں تجھے اللہ تعالیٰ اس ظلم کا بدلہ دے دے۔ اس لیے فرمایا ظالم کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کی جائے۔ ایک تو ظالم ہو گیا دنیاوی معاملات میں، بھائیوں کے معاملات میں، دوستوں کے معاملات میں، کسی کی عزت کے معاملات میں، ٹھیک ہے نا، کسی کے حقوق کے معاملات میں ظلم کرنے والا۔ اور ایک ظالم وہ بھی ہوتا ہے بھائی میرے جو اللہ اور اس کے رسول کی براہ راست نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم مثال کے طور پر، بات لمبی ہو جائے گی، مثال کے طور پر جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہمارے سامنے ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ جن تک ہمارا ہاتھ جاتا ہے، زبان جاتی ہے، اگر وہ نماز کے لیے نہیں آ رہے تو اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کو نماز کی طرف لانا، مسجد کی طرف لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم نے اس انداز میں ان کی مدد کر کے، وہ جو نافرمانی کر کے اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، ہم نے ان کی بھی مدد کرنی ہے تاکہ وہ اپنی جان پر ظلم نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ کئی مثالیں بنتی ہیں اس کی۔ ہم نے کسی سے کو 4 روپے لینے ہو، 10 روپے لینے ہو، 100 روپے لینے ہو تو اور ہمیں ضرورت بھی ہو تو ہم اس کی طرف دن میں 10 مرتبہ چکر لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہمارے سامنے ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے بزرگ
اللہ کی طرف نہ آئیں، نماز کی طرف نہ آئیں، انہیں بلانا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ان کی توجہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں گنائیں، تاکہ وہ نافرمانی کی صورت میں اپنی جان پر ظلم نہ کریں۔ آج ہم ان کی جان کو بچائیں گے جو اپنی جان پر نافرمانی کی صورت میں ظلم کر رہے ہیں نا۔ اگر ہم ان کو بچائیں گے تو یقیناً جب وہ نماز پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، ہم سب کے لیے دعا مانگیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ نماز پڑھیں گے، جب کہیں گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وہ ایک نماز پڑھے گا آپ کے کہنے پر، اس نے نماز پڑھ لی تو اس کی دعائیں آپ کے حق میں اللہ رب العزت منظور و مقبول فرما لے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔